اسٹوڈنٹس، جب ہم ایک ڈیش بورڈ ڈیولپ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیٹا ایک جیسی فائل سے بھی آ سکتا ہے، مختلف فائل سے بھی آ سکتا ہے، اور جب ہم ان کو انالائز کر کے ایک ڈیش بورڈ ڈیولپ کر لیتے ہیں تو وہ ایک سنگل باڈی یا ایک سنگل پرسنالٹی کی فارم لے لیتا ہے۔ اب امیجن کریں کہ میرے پاس ڈیٹا 6 یا 7 ڈفرینٹ فائل سے موجود ہے، ڈفرینٹ دوستوں سے، ڈفرینٹ سورسز سے، ڈفرینٹ ایجنسیز سے میں نے ڈیٹا لیا ہے اور ان کو یوز کرتے ہوئے ایک ڈیش بورڈ ڈیولپ کر لی۔ اب اس ڈیش بورڈ کو ڈیولپ کرنے کے بعد جب اس کے یوزیج کی باری آئے گی تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مجھے ہر بار وہی 6 یا 7 فائلیں یوز کرنی پڑیں گی، ان کو علیحدہ علیحدہ سورسز سے علیحدہ علیحدہ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا، اپنے کمپیوٹر میں ایک فولڈر بنا کے اس پہ رکھنا پڑے گا تاکہ میں اس کو ایک ایک کر کے اپنے پاور بی آئی میں لوڈ کر سکوں اور پھر اس کو استعمال کر سکوں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ونس جب ہم ایک ڈیش بورڈ ڈیولپ کر لیتے ہیں اور اس کو پاور بی آئی کی مدد سے سیو کر لیتے ہیں تو وہ جو سارا ڈیٹا سورس ہمارے پاس موجود ہے وہ سارے کا سارا اس کی ریپوزیٹری میں ایڈ ہو جاتا ہے، آٹومیٹیکلی ایڈ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ہر مرتبہ وہ فائلیں علیحدہ علیحدہ ڈاؤن لوڈ نہیں کرنی پڑتی، بلکہ وہ ایک ہی بار ہمارے پاس ہمارے سسٹم میں آ جاتی ہیں، اور ونس وہ ہمارے پاس موجود ہیں، چاہے وہ ایکسل کی فائل ہے، چاہے وہ سی ایس وی ہے، چاہے وہ کوئی اور فارمیٹ کی فائل ہے، چاہے وہ فائل ہمارے پاس ڈاؤن لوڈڈ فارم میں ہے، چاہے ہم نے کسی سرور سے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، جس بھی طریقے سے وہ فائلز ہمارے پاس ہیں، ایک مرتبہ جب ڈیش بورڈ ڈیولپ ہو گیا اور ہم نے اس کو سیو کر لیا تو وہ ساری کی ساری فائلز ہمارے پاس اس ریپوزیٹری میں ایڈ ہو جاتی ہیں، اور ہر مرتبہ ہمیں وہ علیحدہ علیحدہ اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا پڑتا۔ آج اس سیشن میں ہم یہی سیکھیں گے کہ ہمارے پاس ڈیش بورڈ جب موجود ہو تو ہم اس کو کیسے سیو کریں گے، اور جب ہمارے پاس سیوڈ ڈیش بورڈ ہو تو اس کو ہم ایکسیس کیسے کریں گے اور اس کو یوز کیسے کریں گے۔ تو آئیے کمپیوٹر پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم ڈیش بورڈ کو سیو کیسے کریں۔ یہ میرے پاس پاور بی آئی کا ڈیسک ٹاپ موجود ہے اور میں یہاں پہ ایکسیس کروں گا ایک ڈیش بورڈ جو میں نے پہلے سے ڈیولپ کیا ہوا ہے۔ جب اس کو پاور بی آئی کے ڈیسک ٹاپ کو جب ہم ایکسیس کرتے ہیں، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا، تو اس ڈیش بورڈ کے ساتھ جتنی ڈیٹا سورسز تھیں وہ بھی آٹومیٹیکلی سیو ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ابھی میں آپ کو اس کو کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ڈیش بورڈ تو میں نے ڈیولپ کیا، اب میں نے ڈیولپ کرنے کے بعد میں نے ایک اور آدمی کو، ایک اور کمپنی کو بیچ دیا یا اس کو دے دیا کہ یہ وہ استعمال کرے۔ اب وہ جب استعمال کرے گا تو جو انفارمیشن ان فائلز میں موجود ہے وہ تو اس وقت تک کے لیے تھی۔ ڈیش بورڈ کا فائدہ یہ ہے کہ جو ہی انفارمیشن چینج ہو، ڈیش بورڈ آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے۔ تو جو ہی اس ڈیٹا سورس میں وہ جو ڈیٹا فائلز ہیں وہ چینج ہوں گی تو ڈیش بورڈ آٹومیٹیکلی انہی فارمولوں کو، انہی چارٹس کو استعمال کرتے ہوئے، اسی فارمیٹ کو استعمال کرتے ہوئے وہ جو موڈیفائڈ انفارمیشن ہے وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کر دے گا۔ سملرلی جو ہم ان فائلز میں انفارمیشن چینج کرتے جائیں گے یا وہ ڈیٹا سورس جو ہے اس میں جو انفارمیشن موجود ہیں وہ چینج ہوتی جائیں گی، ڈیش بورڈ کے اوپر جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے یا جو ڈیش بورڈ کا ویو ہے وہ بھی چینج ہوتا جائے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ امیجن کریں کہ ایک کمپنی کا سی او اپنے آفس میں بیٹھا ہے اور اس کے کمپنی میں جو مختلف پروسیسز ہو رہے ہیں، جو سیل ہو رہی ہے، جو مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، یا جو مختلف امپلائیز کو پے، سیلری، بینیفٹس جا رہے ہیں، وہ ساری کی ساری انفارمیشن اس کے سامنے اسکرین کے اوپر، ڈیش بورڈ کے اوپر موجود ہے۔ اور جو ہی وہ سیل کی انفارمیشن یا اس مینوفیکچرنگ کی انفارمیشن یا اس کے امپلائیز کی انفارمیشن چینج ہوتی ہے اور بیک پہ اس ڈیش بورڈ کے بیک کے اوپر جو ڈیٹا ہے، ڈیٹا فائل چینج ہوتی ہیں، وہ چینج ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ویو ہے ڈیش بورڈ کا وہ بھی چینج ہو جاتا ہے۔
وہ چینج ہونے سے اس کو کیا پتہ چلے گا کہ جب سیل کی انفارمیشن چینج ہوں گی تو اس کا اثر اس کی مینوفیکچرنگ پہ کیا پڑے گا، اس کے پروفٹ پہ کیا پڑے گا، اور اس کے امپلائیز کی جو سیلریز ہیں یا جو مختلف بینیفٹس ہیں اس کے اوپر کیا پڑے گا. کیونکہ ڈیش بورڈ کے اوپر جتنے بھی گرافس ہیں وہ سارے آپس میں ریلیٹڈ ہیں. ایک میں جب کوئی چینج ہوگا تو دوسرے میں آٹومیٹکلی وہ چینج ریفلیکٹ ہو جائے گا. سملرلی اگر اسی ڈیش بورڈ کے اوپر سیلری کے ڈیٹے کے اوپر، امپلائیز کی سیلری کے ڈیٹے کے اوپر کوئی چینج ہوگی اور اس کا جو امپیکٹ ہے اس کی مینوفیکچرنگ کے اوپر اور اس کی سیل کے اوپر جتنا بھی ہوگا وہ سارے کا سارا اس کے سامنے آ جائے گا. سو اس ڈیش بورڈ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں ڈیش بورڈ کا ڈیولپر ایک سیمپل فائلز کے لیے ڈیش بورڈ ڈیولپ کر دوں، پھر اس ڈیش بورڈ کو جس کے لیے وہ ڈیولپ کیا تھا اس کو دے دیا جائے اور وہ پھر بیک پہ اس فائلز کو چینج کرتا رہے، یا فائل وہ آٹومیٹیکلی چینج ہوتی رہیں اور وہ آٹومیٹیکلی اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اس ڈیش بورڈ کے اوپر آ جائے. یہ اس وقت جو ڈیش بورڈ آپ کو میرے سامنے لسٹ میں نظر آ رہے ہیں، یہ جو 2 ڈیش بورڈز ہیں جو میں نے ڈیولپ کیے تھے کسی فائلز کے لیے. اس کو جب میں نے کلک کیا تو یہاں پہ آپ کے سامنے ڈپینڈنگ آن دی اسپیڈ آف یور کمپیوٹر یہ ڈیش بورڈ آ جائیں گے. یہاں پہ رائٹ سائڈ کے اوپر وہ فائلز آ جائیں گی جن کی مدد سے یہ ڈیش بورڈ ڈیولپ کیا تھا، اور رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر وہ گرافس یا وہ ٹیبل یا وہ انالیسز آ جائے گا جو کہ ڈیولپر نے اس کو بناتے وقت کیا تھا. اگر آپ اس پیج نمبر 1 کے اوپر کریں تو یہ ایک چارٹ ڈیولپ ہوا ہے جو انہی 5 فائلوں کی مدد سے ڈیولپ ہوا ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ یہی فائلز ہم نے کچھ 1-2 سیشن پہلے یوز کی تھی، یہ اس کی کیز ہیں، اور انہی فائل سے یہ اتنا کمپلیٹ اور اتنا روبسٹ انالیسز ڈیولپ کیا گیا. آف کورس جو ویریبل ان فائلوں میں موجود ہیں وہ ایز اٹ از بھی یوز ہوئے ہیں اور ان کی مدد سے ہم نے کچھ نئے ویریبل بھی بنائے ہیں، لیکن پرائمری پرپز یہ ہے کہ یہ سارا انالیسز ہر مرتبہ ہمیں تیار کرنے کی یا وہ کیلکولیشن کے فارمولے ہر مرتبہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ لگا کے اس کو سیو کر لیا اور پھر یہ آٹومیٹیکلی جو ہی یہ فائلز میں جو انفارمیشن ہے، فائل کے ویریبل کی بات نہیں کر رہا، فائل کے ویریبل کے اندر جو انفارمیشن ہے وہ چینج ہوگی تو یہاں پہ جو انالیسز ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کو ریفلیکٹ کر دے گا. یہ بجٹنگ کے حوالے سے انفارمیشن ہے اور یہ ہمارے پاس ایک ڈفرینٹ قسم کا سیل کا اور اس کا بجٹ کا ایک کمپیریزن ہمارے سامنے موجود ہے. سو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہی میں نے اس فائل کو ایکسیس کیا، اس فائل کو، اس کی ایکسٹینشن PBIX ہے اور اس PBIX کو کسی ڈیولپر نے کبھی ڈیولپ کیا تھا ان فائلز کی مدد سے، اور آج اسی ڈیش بورڈ کو ہم اس فائل کے اندر جو انفارمیشن ہے وہ چینج کر کے ہم فردر بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کی فارمیٹنگ کر سکتے ہیں. اس وقت جو آپ کو ڈیش بورڈ نظر آیا یہ میں نے ہی ڈیولپ کیا ہوا ہے اپنے کسی پچھلے پروجیکٹ کے لیے، اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے میری جو ریکوائرمنٹ تھی، مجھے کوئی گراف ریکوائرڈ نہیں تھے. جس کے لیے میں نے ڈیولپ کیا تھا اس نے کہا تھا مجھے گراف نہیں چاہیے، مجھے ایک کمپلیٹ اسپریڈ شیٹ چاہیے جو کہ انہی ویریبل کی مدد سے بنی ہو. تو میں نے اس کے لیے گراف کی بجائے وہ پورے کا پورا ایک اسپریڈ شیٹ ڈیولپ کر دی. بہت ساری کیلکولیشن، بہت سارے فارمولے اس کے اوپر یوز ہوئے. وہ فارمولے میں نے ایک ہی مرتبہ استعمال کیے ہیں، ہر مرتبہ وہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں. امید ہے کہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اس سیشن میں ہم نے سیکھا کہ ڈیش بورڈ ڈیولپ کرنے کے بعد جو بہت امپورٹنٹ فیز ہے اس کو سیو کرنا، وہ کیسے ہم کریں گے. سیو کرنے کے جب ہم پاور BI کے حوالے سے بات کریں تو اس کے 2 مطلب بن جاتے ہیں. ایک کہ اس کو اپنے فردر فیوچر یوز کے لیے سیو کرنا، اور دوسرا اس کو سیو کر کے کسی اور جگہ پہ کوئی سیلیبل پروڈکٹ بنا کے کسی اور کو بیچ دینا. اس ٹیکنیکل فارم کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیش بورڈ کو ہم نے پبلش کرنا ہے. اپنے پرپز کے لیے یوز نہیں کرنا بلکہ ہم نے اس کو پبلک کے لیے پبلش کرنا ہے. پبلش کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو پاور BI کے کچھ اور فیچر بھی یوز کرنے پڑیں گے، ان کو ہم بڑی تفصیل سے بعد میں بھی ڈسکس کریں گے. اس وقت صرف میں آپ کے ذہن میں یہ چیز ڈال دوں کہ جب ہم سیو کرنا کہتے ہیں تو اس کے 2 پرپز ہو سکتے ہیں، اور اس سیشن میں ہم نے صرف اپنے فیوچر پرپز کے لیے
اس کو کیسے یوز کرتے ہیں، سیو کرتے ہیں، وہ سیکھیں۔ امید ہے کہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔